بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا۔ یہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اپنی بدکاریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا، اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ وہ جو شہر کے لوگ تھے اس فاسق فاجر شخص کے شر سے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے، اس کے شر سے جو کہ انتہائی درجے کو پہنچ چکا تھا۔ لوگ اس سے اس قدر تنگ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا، پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار میں پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ ہی کوئی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے بسی پر روتی کہ میں اتنا ضعیف اور اتنا کمزور ہو چکا ہوں، اتنا ضعف اور ناتوانی سے اتنا کمزور ہو چکا ہوں، میری حالت پر وہ رحم کرتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہداشت اور مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز، گناہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر سے بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چل رہا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا، کہ مجھے اب جہنم میں نہ جلانا میرے گناہوں کے سبب۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر افسوس اور آہوازاری کرنے لگے۔ جوان نے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔
تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے ایک شہر سے پھر دوسری بستی سے نکالا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلماں کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ یہ جو بات اس شخص نے کی کہ اگر میری اس وقت ماں ہوتی تو وہ ضرور جو ہے وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر جو ہے وہ مجھ پر شفقت کرتی، اگر میرا والد ہوتا تو وہ ضرور میری مدد کرتا، اور پھر عرض کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ پہلے تو میں اپنے جو والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی جدائی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے۔ اگر میرے بچے ہوتے، میری بیوی ہوتی تو وہ ضرور مجھ پر روتے میری جدائی کی وجہ سے۔ تو اے اللہ، تو نے مجھے سب سے دور تو کر دیا ہے، تو نے مجھے سب سے دور تو کر دیا ہے، لیکن اپنے فضل سے دور نہ کرنا، اپنے فضل سے دور نہ کرنا۔ یہ الفاظ تھے اس شخص کے کہنے کے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے آ کر ڈھانپ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی گناہ کر کے، کتنی بھی معاملات منزلیں طے کر کے آگے پہنچ چکا ہو، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی پاتا ہے، اللہ کا فضل ہی پاتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی امید، اس کی ذات کے ساتھ جو یقین ہے ہمارا، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، آمین۔